أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ یہی آیت انہی الفاظ کے ساتھ اس سے جڑا ہوا گزرا ہوا سورہ سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 135 گزری ہے۔ صرف فرق یہ ہے وہاں پر تا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، شہداء للہ بالقسط، یہاں پر للہ شہداء بالقسط معنی میں ایک دوبارہ نازل ہونے کی وجہ وہاں پر تذکرہ تھا، مسائل ذکر کیے گئے تھے، احکام، یہاں بھی چند احکام ذکر کیے گئے۔ ان احکام کے متعلق، گواہی سے متعلق، معاملات کو عدل و انصاف سے حل کرنے سے متعلق، انسان اپنی نفس پرستی پر، تعصب پر، عداوت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، دوست احباب کی بنیاد پر گواہی دینے میں، حقیقت بیان کرنے میں غلط کام نہ لے، عدل و انصاف کے ساتھ کام لیتا رہے۔ سورہ نساء میں جو 135ویں آیت تھی گزری تھی، جو انہی الفاظ کے ساتھ وہاں پر یتیموں کے احکام، یتیم بچوں کی، یتیم بچیوں کی، بیویوں سے متعلق، آپسی طریقے زندگی سے متعلق کئی مسائل کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تو جب حق بیان کرنے کا وقت آئے، انصاف اور گواہی دینے کا وقت آئے، چاہے ان رشتہ داروں میں تمہارے بھائی ہونے کی بنیاد پر، یہاں تک وضاحت ہوئی، اس کے مقابلے میں تمہارے باپ آ جائیں، ماں باپ آ جائیں، بھائی بہن آ جائیں، عزیز و اقارب آ جائیں، اس کی وجہ سے گواہی دینے میں کہیں جانبداری برتو گے، یہ اللہ کے حکم اور منشے کے خلاف ہے۔ جو حق ہے سو حق بیان کرنا۔ بیان کرنے کی وجہ یہ تھی، عام طور پر ہمیشہ دنیا میں کسی بھی قسم کی نفرت، تلخی، جھگڑا عزیز و اقارب سے ہو، بھائیوں سے ہو، بہنوں سے ہو، دوست احباب سے ہو، عزیز و اقارب سے ہو، آخری نوبت تصفیہ کے لیے دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جا کر دوسرے کو بھی طلب کرتا ہے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اپنا حق طلب کرنے کے لیے۔ عدالتوں میں ہوتا کیا ہے؟ گواہی کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں۔ ایسے کئی چیزیں کلام پاک میں ہیں، یہ انسان کے وجود سے یہ مسائل ہیں۔ ایمان کی آزمائش انہی میں ہوتی ہے۔ کہیں جانبدارانہ پہلو برت کر تم غلط گواہی دے دو گے، فیصلہ ہو جائے گا۔ فیصلہ کرنے والے کے لیے ظاہری طور پر ثبوت جیسا جس نے پیش کیا اسی کے بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیغمبر بھی تھے، حاکم اعلیٰ بھی تھے، عدالت بھی قائم ہوتی تھی، فیصلے بھی آپ کے پاس آتے تھے۔ ایک سے زائد مرتبہ دونوں فریقوں سے کہہ دیا، دیکھو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں خوب جانتا ہے، تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے،
میں تو تمہارے سامنے فیصلہ کروں گا، دلائل سن کر، گفتگو سن کر، ظاہر کی بنیاد پر جو ہے اسی کی بنیاد پر فیصلہ دوں گا۔ اسلامی حکم یہی ہے، کسی کے دل کو ٹٹولنا نہیں۔ وہاں پر تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اللہ کی طرف سے 20 چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے تھے۔ اس سے پہلے کئی واقعات کو ذکر بھی کر دیا گیا۔ جنگ بدر میں جب قیدی آئے تھے، آخر میں یہ طے پایا تھا کہ جس کے پاس مال و متاع ہے اتنا مال دے کر قید سے آزاد ہو کر چلے جائے۔ جو ایسا نہیں کر سکتا، کوئی علم ہے کسی بھی قسم کا، تو ہمارے مسلمان 10 بچوں کو علم کی تعلیم دے دے۔ ایک سامنے پیش ہوا، فدیہ مقرر ہوا تھا 400 درہم کا۔ گرفتار شدہ میں خود آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، قیدیوں میں شامل تھے۔ جب ان کے بارے میں دریافت فرمایا آپ نے تو حضرت عباس نے فرمایا، میں مکے کا سب سے غریب ترین شخص ہوں، میرے پاس ہے کیا دینے کے لیے۔ فوراً پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا جب تک آپ مکے میں تھے آپ اپنی دولت کا ذکر بیٹوں کو بھی نہیں کیے، چاچی کے سامنے بھی نہیں کیے تھے۔ اب جنگ میں آتے وقت پر کیا حال ہونے والا ہے تا پتہ نہیں کہہ کر خفیہ طور پر چاچی کے سامنے آپ نے ذکر کیا، مقام بھی بتایا، سونے کے اس قدر اتنے اینٹ آپ نے فلان جگہ زمین میں چھپا کر رکھا ہے، ساری چیزوں کی وقفیت دے کر جنگ میں نکلے آپ۔ حضرت عباس کو رضی اللہ عنہ کو پتا تھا، کسی بچے کے کان میں بھی بات نہیں گئی تھی، اسی وقت اپنی اہلیہ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ یہ سنتے ہی دل کی گہرائی سے جب حقیقت جان کر اس وقت اسلام قبول کیے تھے۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تم پیغمبر حق ہو، کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آزادی نہیں ملی، اسلام تو قبول کیے تھے، قیدیوں کے ساتھ جو انجام ہونا تھا وہ کیے، چھوڑ دیے، مکے کو گئے، مگر مسلمان بن کر رہے۔ یہاں پر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقائق کا پتہ دیے جانے کے باوجود بھی حکم ہے ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا۔ ایسا شریعت کے 20 چیزوں میں یہ مسئلہ ہے گھومتے والا۔ تو اس آیت میں ذکر تھا کہ ان سارے مسائل کو جو خاندانی جھگڑے، یتیموں کے مال سے متعلق، وراثت کی تقسیم سے متعلق، حقوق کے ہڑپ کرنے سے متعلق، ماں باپ بھائی بہن رشتہ داری کی کوئی پرواہ نہ کرنا، اللہ کا خیال رکھ کر گواہی دینا۔ اب یہاں پر پھر یہی آیت انہی الفاظ میں ترجمہ ایک ہی، لیکن سیاق سباق سے مطلب الگ، مقصود ایک۔ سفر حج میں شروع ہوا، آخری سورہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے پہلے تاکید فرما دیا، اب پورا اقتدار ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھ میں آنے والا ہے، اور تمہارا سامنا اسی قوم سے ہونے والا ہے۔ تمہارے اتنے سخت جانی دشمن تھے، جب جب موقع ملا مسلمانوں سے پکڑ کر نہ صرف قتل کیے، بدن کا ایک ایک حصہ الگ الگ کی۔ عربی میں اس کو مصلح، میم سے لام بولتے، مصلح کہتے ہیں۔
انسان کے انگلیوں کو الگ سے کاٹنا، ہاتھ کو کاٹنا، پیروں کو کاٹنا، کانوں کو کاٹنا، ناک کو کاٹنا، زندہ رکھ کے سزائیں، پھر بعد میں سولی دے دینا یا تلوار چلا کے قتل کرنا۔ مصلح کرنے سے منع فرمایا، اسلام کے اندر حکم ہے، جبکہ عمل ایک مرتبہ ہوا بھی ہے، اب وہ تفصیلات ذکر نہیں کرنا ہے۔ مکہ چھوڑ کر آئے تھے، پھر مکہ جا کر قبضہ ہونے والا ہے، اقتدار ملنے والا ہے، جن سے سامنا ہونے کو ہے تمہارے سخت دشمن تھے، پہلے اطلاع دے دی گئی، اب سب مسلمان ہونے والے ہیں۔ بیسیوں تمہارے گھر جاگیر جائیداد کے پر اب وہ قابض بھی ہیں۔ اب اس کے بعد کہیں وہ بنیاد بنانا نہیں، اس کا میرا برتاؤ، میرا اس وقت ایسا تھا، یہ تھا، ہمارے سے یہ ہوا، یہ معاملہ، فلاں معاملہ، جو دل میں آئے گا، یعنی فطری طور پر تو آئے گا، یہ فطرت سے ہٹ کر قدرت کے، قادر مطلق کے فیصلے کو قبول کرنا، یہ ایمان کا کمال ہے۔ عام تقاریر میں یہ واقعہ مشہور و معروف گوشے گزار ہوا کرتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دین کے خاطر اس سے آمنا سامنا ہوا، آپ نے اس کو پچھاڑ دیا، ہاتھ میں تلوار بھی تھی، اب کیسے بھی تلوار چلنے والی ہے، قتل ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہوا، تو اس نے جو چتا پڑا ہوا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے سینے پہ سوار بھی تھے، اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب فطری تقاضا غصے کا بڑھنا تھا، یہ واقعہ مجھے بھی ذکر کرنا آسان ہے، سننے والوں کے لیے سننا آسان ہے، خدا نہ کرے ایسی نوبت آئی تو اس وقت فیصلہ اسٹیپ لینے کا مسئلہ رہتا ہے، وہ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ سننے کو بہت سنتے ہیں، پڑھنے کو بہت پڑھتے ہیں، عملی زندگی میں آنے کے بعد ٹکنا، یہ ایمان پر ٹکنا ہے۔ فوراً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ واجب القتل تھا، قتل کرنا تھا، اس کو تلوار ہٹا لیے، قتل نہیں کیے۔ وہ حیران ہو کر کہا، کیوں؟ اگر اب میں قتل کرتا تو اب میں اسلام کے خاطر کر رہا تھا، اب میرے نفس کے خاطر، کیونکہ تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے، یہ انتقام کی وجہ سے قتل، اللہ کے لیے قتل، اور یہ قتل کے اندر مشتبہ ہو جائے گا، میں کسی اور وقت دیکھ لوں گا، لیکن نہیں، یہ نفس پر قابو پانا تھا، اللہ کے حکم کو حکم سمجھنا تھا۔ لیکن عملی طور پر، عام طور پر فطری تقاضوں کو آگے بڑھاتا ہے آدمی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اللہ کا حکم کو مانتے نہیں مانتے، تمہارے دلوں کی کیفیت کو اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اب مکے میں تم جانے والے ہو جب کا واقعہ، اسی طرح قیامت تک بھی اس جیسے حالات ہو، گھریلو خاندان سے متعلق ایسے معاملات ہوں، یا ملت اور قوم سے متعلق ہوں، قوم اور غیر قوم سے متعلق ہوں، جھوٹ کا سہارا ہرگز نہ لو۔ آج کی آیت میں وہی مفہوم ہے۔ ترجمہ جو اسی قسم کی آیت گزری تھی، پھر جو آئی ہے یہاں پر، جو مسائل جو ذکر کیے گئے اور یہ ہونے والے، اے ایمان والو تم مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہو، قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے پورے عدل و انصاف کے ساتھ گواہ بنے رہو، گواہی دو، جھوٹ کا سہارا نہ لو۔ پھر تاکید فرمائیں، کسی قوم کی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے یہ چیز تم کو اکسا کر کہیں عدل و انصاف سے ہٹانے نہ پائے، عدالہ ہٹا دینا، انصاف کرنے کے لیے بھی عدل،
عدل کے کئی بعض الفاظ ہیں جس کو کہتے ہیں متضاد، ایک ہی لفظ میں دو دو معنی آتے ہیں، اس کے استعمال کا ایک طریقہ ہے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں تم عدل و انصاف کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، ایسا نہیں کرو گے۔ پھر تاکہ اعدلوا، عدل کرو، یہی لفظ عین دال لام، یہی لفظ عین دال لام۔ ابھی اس لفظ کا ترجمہ کہ اللہ تعدلوا، کہ عدل و انصاف سے ہٹ نہ جاؤ، نا انصافی کہیں کر بیٹھو گے۔ پھر انصاف کرنے کے لیے وہی لفظ اعدلوا، پورا عدل کرو، انصاف سے کام لو۔ یہی لفظ اردو میں معتدل، اعتدال، اعتدال پسندی، یہ کرنا ہوا اقرب للتقویٰ، تقویٰ اس کا نام ہے۔ یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب تر چیز یہی ہے، اپنے تعصب کو، اپنی عداوت کو، اپنے غصے کو، اپنے نفس پرستی کو، اپنے غرض کو سب سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کا حکم اور منشا سمجھ کر ظاہری ہونے والے نقصان کی پرواہ نہ کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کو پورا کر کر اللہ سے ملنے والے منفعت کو ملحوظ رکھ کر، خیال رکھ کر آگے بڑھنا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ زندگی کے ہر موڑ سے جڑا ہوا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر تاکید، یہ قرآن کا انداز ہے، کسی چیز سے منع کیے تو اتقوا اللہ، حکم دیے تو اتقوا اللہ، یعنی اللہ کے خاطر کرنا ہے، جس سے منع کیے اللہ کے خاطر رکنا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقینا اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے تمام عمل سے، جو کچھ بھی تم عمل کرو گے، یعنی پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھو گے، اللہ پوری طرح باخبر ہے، یعنی حساب و کتاب ہوگا۔ اب اسی کو اوضاع وضاحت کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان کی بنیاد پر یہ تمام اچھے کام کرتے رہیں گے۔ اچھا کام کیا ہے یہاں پر یہ ہے، اللہ نے بشارت دی، دو چیزیں ملیں گے انہیں، ایک اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا، بیسوں چیزیں ہیں جو قابل گرفت ہیں، جو تم سمجھ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرے گا، عطا فرمائے گا، عطا بھی خوب عطا فرمائے گا، عظیم۔ لیکن اس کے خلاف کرو گے، اس کو کفر سے تعبیر کیا، یعنی حکم خداوندی کا انکار کیا، حقیقت کو نہیں جانا۔ لہذا جو لوگ انکار کرتے ہیں ہمارے ان احکام کو، تصدیق نہیں کرتے، یہاں لفظی ترجمہ ہے، جو ہمارے آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی سچ نہیں سمجھتے، خلاف عمل کرنے کو جھٹلانے سے تعبیر کیا۔ مسلمان کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز فرض ہے، میں جانتا ہوں، لیکن عملی زندگی میں نہیں پڑھتا ہوں، خدا نہ کرے، تو ایسے شخص کو کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ ایک شخص کہا کہ فلاں چیز آپ کو دوں گا، نہیں دیا، کیا کہیں گے؟ اس کو جھوٹا کہیں گے، بے وفا کہیں گے، وعدہ نہیں کیا ہے، جھوٹا کہیں گے، جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں۔ اسی انداز میں قرآن میں جگہ جگہ یہاں خطاب مسلمانوں سے نافرمانی کرنے پر ان کو اللہ تعالیٰ یہ کاذبین قرار دیا، کافروں کا عمل ہے، کافرین بھی قرار دیا، وہ اصطلاحی کافر نہیں۔ اگر اسی کے اوپر استقامت پہ رہ گیا تو پھر بشکل مسلمان، لوگوں کے سامنے مسلمان رہا، حقیقت میں کہاں رہا اسلام؟ تو لہذا ان کے لیے یہ دوزخ والوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اس سے ایک مضمون کی تکمیل۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی کئی طریقے سے تم پر احسان فرمایا ہے، اقتدار ملتے ہی طاقت کا زور استعمال نہ کرو۔ دوسرا ایک واضح طور پر قرآن کے ہر چیز میں ایک ہے، پردہ ہٹا کر دیکھو، جس کو قرآن نے کہا تدبر، افلا یتدبرون القرآن، کئی الفاظ میں فرمایا، جس میں واضح طور پر یہ اشارہ ہے کوئی بھی قوم یا حکومت، سلطنت
اقتدار عدل و انصاف کے ساتھ ہے تو ہی اس میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، وہ دیر پر رہ سکتا ہے۔ یہ چیزیں جب ختم ہوں گی تو خرابیاں پیدا ہوتے جائیں گی، جو اقتدار، اعزاز، اکرام والی چیز ہاتھوں سے جاتے رہے گی۔ تاریخ بتاتی ہے، آیا تھا، غلطیاں ان کی یہ بتاتی ہیں کہ اقتدار ان کے ہاتھوں سے گیا، غیر خاموں کے ہاتھ میں اقتدار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تاکہ اقتدار کے صحیح حقدار کو حق کو سمجھانے ناقدری کیا، ایک قسم کی سزا دینا ہے، اس کو ماتحت میں کر دینا ہے۔ ثابت قدم ہو جاؤ، سدھر جاؤ، سدھرنے کے لیے وقت لگے گا، پھر اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے۔ قدرت کا نظام بھی بتا دیا، تلک الایام نداولها بین الناس، اس قسم کا اتھل پتھل نظام اس دنیا کے اندر، قوموں کا غلبہ پانا، حکومتوں کا بدلنا، پھر آنا گرنا، یہ ہمارے منشے سے ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارا اختیار ہے۔ اس کے حقائق کو اہل اللہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے زبان پہ حرف نہیں لاتے۔ سمجھ میں اس کے جتنی کمی ہے اتنا زیادہ اس کو گلا بھی ہے، شکوہ بھی ہے، وہ فطری تقاضا بھی ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر ان ساری چیزوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ تم عدل و انصاف، جھوٹ کو چھوڑنے کی اہمیت سب سے بڑی ہے اسلام میں۔ ایک مرتبہ تو یوں فرما بھی دیا، ایمان اور جھوٹ دونوں ایک ساتھ جمع ہو نہیں سکتے، کے الفاظ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں میں ایک سے زائد مرتبہ وضاحت فرمائے۔ مسلمان ہے اور جھوٹ کہتا ہے، اسلام اور جھوٹ، ایمان اور جھوٹ دونوں ایک جگہ جمع ہو نہیں سکتے۔ دوسری بات، فطری سائیکالوجی، دل کا جتنا کمزور ہے، جس کو بزدل کہتے ہیں، اس قدر زیادہ وہ جھوٹ کہتا ہے۔ جتنا بولڈ قسم کا آدمی ہے وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا۔ جھوٹ کیوں کہتا ہے؟ اپنی سیفٹی کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے، سچ بولنے پر سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بولڈ ہوتا ہے، دل مضبوط والا ہوتا ہے، اس کے لیے تیار رہتا ہے، وہ آسن چڑھاتی ہے، بھی آسن چڑھانے کے لیے تیار۔ جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت کیا پڑی اس کو؟ یہ انسانوں میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کہنا ہے، جھوٹ کو اسلام کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ صرف 3 مرحلوں میں مجبوری کی شکل بتائے ہیں، وہاں سہارا لے سکتے ہیں۔ میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں فطری طور پر عورتوں کے اندر تم خوب سے خوب سہولتیں بھی پہنچاؤ، پھر بھی ان کا شکوہ رہتا ہے، اوپر سے اوپر کا سوچتے ہیں، انکار کر کے نفرت والا پہلو، کشیدگی پھیلنے والا پہلو نہ بڑھاؤ۔ ٹھیک ہے، وعدے بھی کرتے جاؤ، بے وفائی بھی کرتے جاؤ، اسی کا نام جھوٹ ہے۔ اسی طرح 2 مسلمانوں کو قریب کرنے کے عنوان سے تیسرا شخص 2 سخت دشمنوں کے سامنے، جو سخت مسلمان آپس میں دشمنی کر رہے ہیں، ایک سے جا کے کہا اس کے دشمن کے متعلق، وہ تمہارے بارے میں بہت افسوس کر رہا تھا، میں غلط پر ہوں کہہ رہا تھا، حالانکہ کہا بھی نہیں، انہیں ملا بھی نہیں، آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا۔ اس کے دل کو نرم کرنا، پھر اس کو جا کے کہنا انہوں آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، اپنے غلطیوں کو تصور کر رہے تھے، پھر یہ کر رہے تھے، ایسا ماحول پیدا کرنا، دونوں کو ایک طرف جڑا دینا۔ تیسرا، جنگ اسلامی، الحرب خدعۃ، جنگ خود نام ہے ایک فریب اور دھوکے سے کام لینے کا۔ منافقوں کی بھیڑ بھاڑ تھی مدینے میں،
منافقوں میں بھی بڑے درجے کے تھے. سورہ توبہ سورہ انفال میں ذکر آئے گا. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. ان کی رگ رگ میں، ریشے ریشے میں نفاق بھرپور سمٹ گیا ہے. ایسے منافق بھی تھے. یہودیوں نے اسی ہتھیار کو زیادہ استعمال کیا. کئی مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے غزوے کے لیے، پورے صحابہ کو جمع کر کے جانا ادھر ہوتا، نکلتے ادھر. کیونکہ مخالفین کو، منافقین کو جو خبر پہنچانے والے ہیں ان کو پتہ نہ چلے، دور دراز تک جا کے پھر راستہ کاٹ کے پھر اس منزل پہ جاتے. یہ 3 مرحلے میں ایک حکمت کے طور پر سہارا لیا جا سکتا ہے. وہاں بھی دانش مندی سے بچا بھی جا سکتا ہے. مابقی صورت میں اسلام کے اندر جھوٹ، اور یہ جھوٹ والی چیز سے جتنا بچے گا حق کو لے گا، روحانی اعتبار سے اس کا عروج اور ترقی ہوتے چلے جائے گی. دھیرے 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 پورے نفس میں، پورے مزاج میں، طبیعت میں اس کے اندر اس کی تاثیر آنے لگے گی. پھر اس قسم کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے اوپر، تمہیں معلوم نہیں ایسے کئی احسانات فرمائے ہیں. عددی طاقت کی بل بوتے پر 20 مرحلوں میں تمہارا قتل عام ہو سکتا تھا. اللہ نے تمہارے لیے غیبی مدد کر کر تم کو بچائے ہیں. لہذا اب تم کو اقتدار ملنے والا ہے مکہ فتح ہونے کے بعد، کہ ملتے ہی تم ایسا قتل و غارت گیری کا معاملہ نہ پھیلاؤ. وہ تفصیل اگلی آیت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ.